الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں آپ لوگوں کے سامنے آج ندامت قیامت کے دن کے بارے میں، جو قیامت کے دن کے بارے کی ندامت ہے، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور دوسری نمبر بات ہے، آج سال کی شروع بھی ہے، سال کے پہلے دن ہے۔ اس سال کے اندر جو گزشتہ سال میں یعنی 2021 کو لوگوں نے کتنی نیک اعمال کی ہے اور کتنی بد اعمال کی ہے، اور لوگ کتنی قتل و غارت گری کی ہے، اور لوگوں کے ساتھ کتنی عداوت اور بغض اور کینہ اور حسد، اور کتنے ہی چغل خوریاں اور کتنی ہی غیبتیں کی ہوں گے، اور کتنی جھوٹ اور فراڈ اور قسم بقسم کی چیزیں ہیلا بہانہ کرتے ہوں گے، اور اسی طریقے سے خبروں میں بھی بہت سارے باتیں سچ اور جھوٹ اس قسم کی چیزیں لا کر جو پیش کر دیتے ہیں، اور ان کی قیامت کے بارے میں بھی ان کی ندامت، اور دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کی ندامت۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرمایا کہ جب دن شروع ہو جاتے ہیں، والشمس وضحاہا، رب العزت سورج کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم سورج کی جب وہ دن چڑھتے ہیں، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جب سورج کے پیچھے ہوتے ہیں، والنہار اذا جلاہا، اور اس دن کی قسم جس دن کو روشن کرتے ہیں، اور اس رات کی قسم واللیل اذا یغشاہا، جو رات اندھیریوں میں چھپ جاتے ہیں، سورج کی روشنی ختم ہو کر اندھیریوں میں وہ رات تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی بھی قسم کھا کر اللہ نے فرما رہے ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہ اس رات کی قسم جب وہ چھپ جاتے ہیں، والنہار اذا تجلی، پھر جب دن روشن ہو جاتے ہیں، تو جب سورج طلوع ہوتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد ہی، اور سورج جب غروب ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے سورج غروب ہونے کے بعد رات کو جب 12 بج جاتے ہیں، 12 بجنے کے بعد پھر نیا دن کی طلوع شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس دن کے اندر لوگوں نے 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک لوگوں نے کتنی کاروبار کی ہے، کتنی بزنس کی ہے، کس کے ساتھ کس کی معاہدہ ہو چکے ہیں، اور اس کی بعد پھر ایسے بھی ہے کتنی نفع اور کتنی نقصان کی ہے۔ تمام تر چیزیں سال کی شروع میں جو ہے پورے سال کی آخر میں جا کر 31 دسمبر کو مکمل طور پر وہ حساب کتاب کر کے اپنے سامنے لے کر آتا ہے۔ ایسا ہی ایک انسان جب وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال ہو یا بد اعمال ہو، اللہ رب العزت اس کے سامنے بھی لا کر سب کچھ پیش کر دیتے ہیں۔
آج اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو ندامت قیامت کی دن کی جو ندامت ہوں گے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، کہا کہ اللہ نے ذلیل کی ہے ان لوگوں کو، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے طریقے سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ذلیل و خوار کی ہے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے صاف صاف آیاتیں اتاریں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَّهِينٌ، اور نافرمانوں کے لیے، منکروں کے لیے، کافرین کے لیے میں نے عذاب تیار کر کے رکھے ہیں، بہت ذلالت والی عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک ندامت جو مشرک ہے اور جو منافق ہے، جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو قسم بقسم کی بہانہ، قسم بقسم کی ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرنا ان لوگوں کی ایک عادت تھی، اور پھر وہ اتنی تیزی سے دوڑ لگاتے کہ اپنے کافروں کے پاس جا کر ان کی سرگوشی کرتے تھے، ان کی ساتھ کان میں باتیں کرتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کی ساتھ نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے جنگ بدر سے پہلے بھی ان لوگوں نے یہی حالت کی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کو کہا، اور پیچھے سے جا کے اللہ کی قسمیں کھا کر، اللہ کی قسمیں کھا کر، قسمیں کھا کر ان کو، مسلمانوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیچھے سے جا کے کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ ہیں منافق۔ ان لوگوں کی بارے میں بھی ندامت اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اب جو اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین، خاتم النبی، خاتم المرسلین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجیں تاکہ اللہ ایک وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، کہ اللہ ایک ہے جو خالق و مالک ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو ایک رب کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو۔ ایک حقوق اللہ ہے کہ اللہ کی حق کو ادا کرنا، حقوق اللہ، اور پھر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کرنا، پھر مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا۔ اسی انداز سے کہ اب سال جب شروع ہوتی ہیں تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے پچھلے سال کتنے لوگوں کے ساتھ منافقت والی سلوک کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا، کتنے لوگوں کے ساتھ فریب کیا، کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنے لوگوں کی غیبت کیا، کتنے لوگوں کی چغلخوریاں کیا، کتنے لوگوں سے میں نے بغض اور عداوت کی، کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے کینہ رکھا، اور کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے حسد رکھا، اس قسم کی کتنے لوگوں کی میں نے مال لوٹا، اور کتنے لوگوں کو میں نے قتل و غارت گری کیا، کتنے لوگوں کی ترگٹ کلنگ کی۔ اس قسم کے لوگ جب سوچے تو نیو سال آنے سے پہلے، نیا سال آنے سے پہلے وہ اگر اس بات کو سوچنے لگے، وہ اگر اس کے اندر ضمیر ہوگی، انسانیت والی ضمیر، تو یقیناً وہ شرما جائیں گے، اور کل قیامت کا اگر وہ نہیں شرمایا اور توبہ نہیں کیا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، تائب نہیں ہوئے، تو کل قیامت کے دن بھی اس کے لیے شرمندگی ہے، وہ کل قیامت کو بھی ندامت ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ کے اور اللہ کی رسول کی مخالفت کی، کہا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ذلیل کیے، اور پھر فرمایا کہ کما کبت الذین من قبلہم، کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کی ہے، ان کو ذلیل کی ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے جو آیاتیں اتاری ہیں، بالکل صاف صاف آیاتیں اتاری۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَّهِينٌ، اور جو منکر ہے، جو کافر ہے، منکرین کے لیے، کافرین کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کا تیار کر کے رکھے ہیں۔ دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بے شک ہر وہ نفس، بے شک ہر ایک نافرمان کے پاس روئے زمین کی تمام تر چیزیں جو اللہ نے اس کو مال دی ہے، دولت دی ہے، کیوں ارب پتی کیوں نہ ہو، اتنی مال اللہ نے اس کو دی ہے، کہا کہ وہ سارے مالوں کی بدلہ، بلکہ وہ نہیں ہے، اور بھی جتنی مال اس کی پاس ہو اس کائنات کے اندر تمام تر مالوں کو اگر اس کی بدلہ میں دے دی جائے، عذاب کی، اللہ کی عذاب کی بدلہ میں، تو وہ کبھی بھی جو ہے کسی بھی صورت سے وہ اس کی بدلہ میں، اس کی فدیہ میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ یقیناً اللہ کی عذاب برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر لفتدت بھی کہ وہ فدیہ اور بدلہ میں دے دے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، وہ جو اس کی شرمندگی ہے، وہ شرمندگی کو اگر وہ چھپا بھی لے وقتی طور پر شرمندگی کو چھپا بھی لے، جیسے کوئی بندہ کسی کو قتل کر دی ہو، یا کہیں چوری کیا یا ڈاکہ ڈالا، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر تھانہ کچہریاں سب کچھ اس کی سامنے آ جاتی ہیں، اور لوگوں کے سامنے جب کسی بھی اسکرین پر جب آ جاتی ہیں، وہ اسکرین پر آنے کے بعد اس کی شرمندگی ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ وہ کتنی شرمسار ہو رہے ہوتے ہوں گے، کتنے ذلیل ہو رہے ہوں گے، کتنے ذلیل و خوار ہونے والے بندہ۔ کہا کہ جب وہ چوری کرتا ہوگا، جب وہ ڈاکہ ڈالتا ہوگا، جب وہ کسی کا غیبت یا پھر اس کی کسی کے ساتھ میں ظلم کرتا ہوگا یا کسی کا حق مار کے کھا رہے ہوں گے، ان صورت میں اس کی ضلالت کس قسم کی ہوں گے، کل قیامت کی دن بھی پہ اس کس قسم کی جو ہے نا ضلالت ہوگی، کس قسم کی اس کے ساتھ میں ندامت ہوگی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، وقتی طور پر اگر وہ اپنے ندامت کو چھپانے کے لیے بھی کوشش کرے جو اس کی دلوں کے اندر ہے، جو چپکے سے جو حرکتیں کرتے ہیں، کوئی ایک اعلانیہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور کوئی چپکے سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو چپکے سے گناہ کر رہا ہے، یا پھر اس کے اپنے دلوں کے اندر اس نے کسی کی ساتھ میں منافقت رکھا ہوگا، یا اپنا کوئی تدبیریں سوچ رہے ہوں گے کسی قسم کی، تو ان صورتوں میں ان کے ساتھ میں کیا ہوگی کہ لما راو العذاب، کہ جب وہ اپنے کل عذاب کو دیکھیں گے اپنا آنکھوں سے، ان کی آنکھیں جب عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، کہا کہ جب ان کے درمیان فیصلہ ہوگا، اللہ رب العالمین جب فیصلہ فرمائیں گے بالکل حق انصاف کے ساتھ میں فیصلہ فرمائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی جو منافق ہے، جو مشرک ہے، جو منکرین ہیں، ان لوگوں کی قول ہے کہ اللہ کی عذاب نہیں ہوں گے، اور پھر ان کی قول ہے کہ اللہ رب العزت جیسے مسلمان ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ موت کی بعد، اس دنیا کی موت کے بعد اللہ رب العزت جو دوبارہ انہیں مبعوث فرمائیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ان کو زندہ فرمائیں گے، اس کے اوپر وہ منافق اور یہ مشرک اور یہ کافر یقین نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ وہ مسلمان بھی جن کی دلوں کے اندر خوف خدا نہیں، جن کی دلوں کے اندر اللہ کی ڈر نہیں، جن کی دلوں کے اندر انصاف والی بات نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ منافقت کو منافقت نہیں سمجھ رہے ہوں گے، وہ گناہ کبیرہ کرتے جا رہے ہوتے، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت سے باز نہیں آتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو اپنے آپ کو چپکے سے گناہ کیوں نہ کی ہو تم نے، کہ شراب چپکے سے کیوں نہ پی رہے ہو، تم زنا چپکے سے کیوں نہ کر رہے ہو، جو بھی کام تم حرکتیں تمہارے دلوں کے اندر ہے، تم باتیں چپکے سے کر کیوں نہ رہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی فرمائیں گے کہ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ قسم اللہ رب العزت کی
کہ اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے، مبعوث فرمائیں گے، دوبارہ تمہیں اللہ رب العالمین اٹھائیں گے، تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ۔ پھر فرمایا تمہیں تمہارے تمام اعمال سے آگاہ کر دیے جائیں گے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کیا، کہ سال 2021 گزر چکے، لیکن تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہارے کوئی حساب و کتاب نہیں؟ اگر تمہارے بات ظاہر نہیں ہوا، تم نے چوری کیا ظاہر نہیں ہوا، تم نے ڈاکہ ڈالا ظاہر نہیں کیا، تم نے منافقت والی سلوک کیا ظاہر نہیں ہوا، تم نے کسی کا غیبت کیا ظاہر نہیں ہوا، تم نے کسی کے ساتھ چغلخوریاں کیا ظاہر نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوئے، تم نے کسی کے ساتھ کینہ رکھا یا حسد رکھا یا بغض رکھا یا عداوت تمہارے دلوں کے اندر، تم نے جھوٹ بولا، تم نے فراڈ کیے، تم نے تدبیریں کی ہے کسی کے خلاف، کسی مسلمان بھائی کے خلاف، وہ بھی تمہارے سامنے کھول کر آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم لتنبئن بما عملتم، جو کام تم کی ہو سب کچھ تمہارے نامہ اعمال میں، تمہارے تمام تر چیزیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے کندھے کے اوپر جو دو فرشتے بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین اپنا تھوک سے سب کچھ لکھ کر تمہارے کھاتے کو بھر دی ہے کہ تم فلاں دن یہ کام کیا، تم نے فلاں دن یہ کام کیا۔ جسے ہمارے اسکرین کے اندر، میرے دوستوں، اسکرین کے اندر جیسے ایک ٹی وی کے اندر دیکھو آپ، ٹیلی ویژن میں سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ 2021 میں فلاں کی انتقال ہوا، فلاں کی انتقال ہوا، فلاں جگہ میں بم دھماکہ ہوا، فلاں دن اتنے لوگ جو ہے نا شہید ہوئے، فلاں دن اتنے لوگ جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ ہوا، اور فلاں مہینہ میں اتنے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور فلاں دن فلاں علماؤں کی انتقال ہوا، فلاں بزرگوں کی انتقال ہوا، اور فلاں شاعر کی انتقال ہوا، اور اس قسم کی جو ہے نا فلاں ڈانس کرنے والے کی انتقال ہوا۔ اس قسم کی ساری چیزیں سے ٹی وی کی، ٹیلی ویژن کے اسکرین کے اندر لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان کی دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے بات ہے، ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہے، جو جھوٹ کی ہے، فراڈ کی ہے، کینہ رکھی ہے، حسد رکھی ہے، بغض رکھے یا عداوت رکھی ہے، منافقت والی سلوک ہے یا شرک کی ہو، تمام تر چیزیں اللہ رب العزت کل قیامت کو ان کی سامنے لا کر پیش کر دیں گے، جب وہ اسی وقت کیا ہو جائیں گے؟ شرمندہ ہو جائیں گے، ان کے لیے ہوں گے ندامت، وعلی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جس رب نے آسمان و زمین، 7 طبقے آسمان بنایا، جس رب نے 7 طبقے زمین کو بنایا، جس رب نے پورے کائنات کے مخلوقات کو بنایا، سارے کائنات کے خالق کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے سامنے لا کر پیش کر دیں گے۔ اسی طریقے سے وہ کل افسوس کرتے رہیں گے، ندامت، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اے افسوس اس پر جو میں نے اللہ کی حق میں کوتاہی کی۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے نماز نہیں پڑھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن ہم نے جھوٹ بولا۔ اللہ نے بولا کہ منافقت نہیں کرنا، میں نے منافقت کی۔ اللہ نے بولا میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن میں نے شرک کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ عداوت اور بغض نہ رکھنا، لیکن میں نے عداوت اور بغض بھی رکھا۔ کسی کے ساتھ کینہ نہ رکھنا، لیکن میں نے یہ بھی کیا۔ کسی کا چغلخوریاں نہ کرنا، لیکن میں نے چغلخوری بھی کی۔ کسی کا غیبت نہ کرنا، میں نے اس کو بھی کی۔ کسی کو قتل نہ کرنا، میں نے اس کو بھی کیا ہے۔ سب کچھ کیا میں نے۔ کسی کا مال نہیں چورانا، میں نے چوری بھی کیا۔ کسی کا ڈاکہ نہ ڈالنا، میں نے ڈاکہ بھی ڈالا۔ سب کچھ کیا۔ آج بڑے افسوس ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے حقوق میں بھی ہم نے کوتاہی کی۔ ہم نے صحیح طریقے سے نماز بھی ادا نہیں کیا، ہم نے صحیح طریقے سے ذکر و اذکار نہیں کی، ہم نے اللہ کی تسبیح نہیں کی۔ ہم نے نماز پڑھنا چاہیے تھا، ہم نے نماز کبھی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد، میرے دوستوں، اس سے پہلے نماز فرض ہونے سے پہلے تہجد لوگوں کے لیے فرض تھی، لیکن آج ہم نے تہجد پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتے ہیں، تہجد پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتے ہیں، اللہ کی ذکر کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتے ہیں۔
آج اتنی مختصر تسبیح کہ 200 کلمہ درود شریف، 200 کلمہ تیسرا کلمہ، 200 کلمہ 200 دفعہ استغفار پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے دنیا کے اندر اتنی مصروف ہو گئے ہیں، اتنی مصروف ہو گئی، اپنے مال دولت اور اولاد کے پیچھے اتنی مصروف ہو گئی، ہمیں دنیا کی کسی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں ایسے نہ ہو کہ تم اپنے اولاد و فرزند مال و دولت کی محبت میں پڑھ کر میرے ذکر سے غافل ہو جاؤ تو یاد رکھنا پھر یہ تمہارے لیے بہت بڑی خسارہ ہے۔ جو لوگ اپنے مال و دولت کی محبت میں پڑھ کر میرے ذکر سے غافل ہو گئے وہ بہت بڑے خسارہ اور نقصان میں ہیں۔ پھر دوسری جگہ میں فرمایا یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اللہ اکبر، وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہ ہم نے نبیوں نے، علماء کرام، مفسرین کرام نے، جو ہمارے مسجد کے خطیبوں نے ہمیں بڑے اللہ کی قرآن پڑھ کر سنایا، لیکن ہم نے تو اس کی مذاق اڑاتے رہے، ہم نے اس کی مذاق اڑاتے رہے، ہم نے ہنسیوں میں گزار دیا، ہم نے ٹھٹا کرتے رہے۔ اللہ کے رسول تشریف لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی مذاق اور ہنسی اور ٹھٹا کرتے رہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے نبیوں کے اس دنیا کے اندر جتنے رسولوں کو بھیجے ہیں، سب نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے بت پرستیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ ایک ہے، وہ اللہ تن تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن وہ افسوس کرتے رہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہے ہمارے کم بختی، بے شک ہم تو اس سے غفلت میں پڑے رہے، ہم تو اس میں غفلت میں پڑے رہے۔ ان کی شرمندگی، ان کے لیے پھر ندامت ہے، ان کے لیے پھر ندامت ہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر ان کے لیے ندامت۔ پھر اسی طریقے سے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہے کم بختی ہمارے، بے شک ہم تو اس کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی یہ ندامت ہے۔ پھر یہ ندامت قوم ہود کی ندامت، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کے لیے، قوم عاد کے لیے بھیجے، دعا منگے رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میرے مدد فرما۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، بالآخر مایوس ہو گئے، پھر اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، اور وہ بھی اپنے قوم کو سمجھاتے رہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اللہ اکیلا ہے، وہ تنہ تنہا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جب بالآخر ان کو تبلیغ کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے مایوس ہو چکے ہیں، جب ان کو انکار کرنے لگے، جب ان کو جھٹلانے لگے، بالآخر فرمانے لگا اے میرے رب میری مدد کر، اے میرے رب میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، میرے قوم نے مجھے جھٹلایا، اے میرے رب میرے مدد فرما۔ قال اما قلیل لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، فرمایا تھوڑی دیر کے بعد یہ خود نادم ہوں گے، خود شرمندہ ہوں گے۔ یہ ندامت ہے تھوڑی دیر کی، تھوڑی دیر صبر کرو، ان کی ندامت شروع ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے اندر۔ قال عما قلیل لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، کہ تھوڑی دیر کے اندر، کہ تھوڑی دیر کی بعد ان کی ندامت شروع ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ وَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ان کی تباہی آنا شروع ہو گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پھر اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ آئی، پھر انہیں ایک سخت آواز نے سچے وعدہ کے مطابق آ پکڑ لیا، ان کو اللہ کے سچے وعدہ کے مطابق آ کر پکڑ لی۔ پھر ہم نے انہیں خس و خشاک کر دیا، یعنی کوڑا اور کچرا میں کوڑا کچرا کر دیا، جیسے کوڑا کچرا بالکل صاف ستھرے کر دینا، اللہ نے سب کو تباہ اور برباد کر دی، کوڑے کچرا میں کر دیا۔ پھر فرمایا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے،
جو قوم ظالم ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی پھٹکار ہے ان لوگوں کے اوپر، ان ظالموں کے اوپر۔ بالآخر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آئی۔ اور اسی طریقے سے قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلانے لگے، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف، کہ اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے، وہی اللہ تمہارے رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کے قوم جو ہے پتھروں کی ترشے ہوئے پتھروں سے بت بنا کر اس کی پرستش کرتے تھے، پھر ان سے منتیں مانگتے تھے اللہ کی بجائے، نہ اوروں کی ساتھ میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ پھر کہنے لگا اگر تم اللہ کی سچے نبی ہو، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بشر سے بھی انکار کرنے لگے، کہنے لگا اگر تم سچے نبی ہو اللہ کی نا، تو پھر لاؤ ان پتھروں سے ایک اونٹ نکال کر لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ، اللہ نے دعا کی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے قوم اونٹنی مانگ رہے کہ کوئی ایک اونٹنی تو لا کے دکھا دو اسی پتھر میں سے۔ اللہ نے اسی پتھر میں سے اونٹ نکال کر دکھا دی۔ فرماتے جب اس اونٹنی کو باقی دیگر اونٹ دیکھتے تھے، دیگر جانور دیکھتے تھے، وہ سارے کے سارے ڈر جاتے تھے، خوف زیادہ ہو جاتا تھا، خوف زیادہ۔ اس اونٹنی کا حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کی بیٹھنے کی جو جگہ تھی، علماء مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ تقریباً 90 جو ہے مربع اس کی بیٹھنے کی جگہ، اتنی بڑی اونٹنی تھی، 90 مربع فٹ۔ پھر دیگر جانور جب اس کو دیکھتے تھے ڈر جاتے، پھر وہ ایک بچہ بھی جیا، اس کی ساتھ میں ایک بچہ اس نے جینا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہہ دیا کہ یہی ہے اللہ کی نشانی، تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ جو تم نے مانگا اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرما دی۔ اب خبردار اس میں کوئی ہاتھ نہیں لگانا، نہ اس کو کسی قسم کا کوئی تکلیف پہنچانا، ورنہ تم پر اللہ کی عذاب آئیں گے یقیناً۔ اب منو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی باری، جو جس کنواں سے وہ لوگ پانی پیا کرتے تھے اس چشمے سے، اس کنواں کو باری کے حساب سے بنا دی کہ فلاں دن تم پانی پیو گے، تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ گے، اور اس کی بعد فلاں دن جو ہے یہ اونٹنی جانور پئیں گے۔ جب اس اونٹنی کو جانور پینے کے لیے، جب یہ اونٹنی جانور پانی پیتی تھی تو پورا مکمل جو ہے نا چشمے کنویں کا پانی مکمل ختم ہو جاتے تھے۔ اب یہ لوگ پریشان ہونے لگے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کے باعث بنے اس اونٹنی کی وجہ سے، کیونکہ یہ سارے پانی پی جاتی ہے، ایک دن ہمارے لیے باری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ گنڈا لوگ ہیں، بدماش شیطان قسم کی، اس قسم کے لوگوں کو ان لوگوں نے جسے قدار بن سالف، یہ ایک بڑے قسم کی گنڈا تھا، بڑے قسم کی بدماش۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک دن اس نے پلاننگ کی، اور اس میں سے اس شہر میں ایک عورت بھی تھی جس کے نام تھے غنیزہ۔ وہ اس کی لڑکیاں کئی لڑکیاں تھیں اس کی، تو اس کے پاس بھی بہت سارے بکریاں اور جانور تھے، وہ بھی پانی پلانے کے لیے پریشان ہوتی تھی اس چشمے سے، کیونکہ اس کنواں کی جو پانی، وہ جو کنواں تھا اس کنواں سے پانی ایک دن وہ اونٹنی پی جاتی تھی۔ اتنی بڑی اونٹنی ہے کہ 90 مربع فٹ تھے اس کی بیٹھنے کی جگہ۔ اب جو دوسرے جانور دیکھتے تھے بڑے پریشان ہو جاتے تھے، یہ کس قسم کے جانور اللہ رب العزت نے بھیجے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، اسی پتھر سے نکال کر آئے۔ ایک دن یہ قدار بن سالف، یہ بدماش، ان لوگوں نے پلاننگ کی، اور جو عورت تھی غنیزہ، اس نے اپنے بیٹیاں
بھی یہ بکریوں کو پانی پلاتی تھی، تو اس نے یہ وعدہ کی ہے ان لوگوں سے کہ تم ایک پلاننگ کرو، اگر اس اونٹنی کو مار سکتے ہو تو اس کی بدلہ میں تم اپنے ایک بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ وہ اپنے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس معاہدے کے تحت وہ کدار بن سالف، اس نے دیکھا کہ جی یہ اونٹنی جس راستے سے گزارتی ہیں اسی گزرگاہوں میں چپکے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ اونٹنی گزرنے لگی اس نے پیچھے سے حملہ کیا، اس کی پاؤں کے اوپر حملہ کر کے اس کے پاؤں کاٹ دی۔ جب پاؤں کاٹ دیا وہ بیٹھ گئی، جیسے ہی وہ بیٹھی پھر باقی سارے بدمائش آ کر جو ہے نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب اللہ کی عذاب کو دعوت دے دی ان لوگوں نے، ان کی سامنے ندامت آ گئی، یہ اللہ کے سامنے یہ شرمندہ اب ہونا شروع ہو گئے۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، کہ انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، پھر پیشمان ہوئے، شرمندہ ہوا، ندامت ہوئی ان کے لیے۔ اس شرمندگی کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کتنی بڑی بدمائش، سارے اکٹھا ہو کر اس اونٹ کی پاؤں کاٹ دی، پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اور اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر انہیں عذاب نے آ کر پکڑ لیا، عذاب نے آگے پکڑا، البتہ اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئی، نیچے سے زلزلہ، اوپر سے آواز، اور اتنی تیز آواز آئی، کہا کہ اس وقت میں جب اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، جو اونٹنی کے بچے تھے وہ اتنا تیز چیخی، ایسے لگتے کہ ان کی کان کے پردے پھٹنے لگے، اور اسی پتھر کے اندر ان کی بچے جا کے گھس گئی، اسی پتھر میں داخل ہو گئی۔ تو یہ قوم صالح کی ندامت تھی۔ اسی طریقے سے کہ ان میں سے اللہ نے انہیں ایسے تباہ برباد کر دی، 450 کے قریب لوگ بچے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی آپ دیکھیں، پورے دنیا میں کتنی ہے مسلمان نا، 1/3 مسلمان ہیں، اور باقی 3 حصہ کیا ہے؟ کافر اور مشرک ہے۔ پوری دنیا کے اندر 1 حصہ مسلمان ہے، 3 حصہ مشرک، کافر اور منافق میں بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے قاتل قتل کر کے جو شرمندہ ہوتی، اور قابیل نے حابیل کو قتل کی اور شرمندہ ہوا، اس کے لیے ندامت آئی، کل قیامت کے دن بھی وہ ندامت ہوں گے۔ فرمایا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یہ کہنے لگا افسوس، اے افسوس مجھ پر، میں نے اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اس کوے جیسے میں نہیں ہو سکا، کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کرنے سے پہلے اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیریں کرتا، کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر کرتا، تو لاش جب اس نے حابیل کو قتل کیا، لاش چھپانے کے اس کی بات کچھ تدبیریں نہیں تھے، اس کی عقل کام نہیں کر رہا تھا کہ کیسے لاش کو چھپائیں، اور کوے کو دیکھ کر کہنے لگا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس نے کہا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا نہ ہو سکا۔ یہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار کر اپنے ناخن سے مٹی کھود کر اس کو مٹی کے اندر دبا دی، لیکن قابل کے اندر یہ عقل بھی نہیں تھے کہ اپنے بھائی کو چھپائیں تو کیسے چھپائیں۔ فَوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر کرتا، پھر پچھتانے لگا، اب پھر ندامت اس کی شرمندگی ہوئی، یہ ندامت اس کی کل قیامت کو بھی وہی نادم ہوں گا، یقیناً وہ شرمندہ ہوگا، یقیناً وہ ذلیل ہوگا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں علماء مفسرین کرام کہ روئے زمین پر جو بھی ناحق قتل ہوگا، جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے،
تو اس کی گناہ کے بوجھ ایک حصہ قابل پر ہوتا ہے. جتنے بھی قاتل ہوں گے، جتنے بھی قتل ہوں گے، ایک حصہ قابل کے حصہ میں جائیں گا. اس کا بوجھ کا ایک حصہ قابل کے اوپر جائے گا، کیونکہ اپنے بھائی کو قتل کیا. اپنے بھائی کو قتل کر کے پھر چھپانے کا بھی راستہ نہیں، عقل نہیں ہے. ایک کوے سے سیکھ کر، کوے کو دیکھ کر افسوس کرنے لگا. کیا شرمندگی، کیا ندامت تھی اس وقت کی، کہ اگر اس کو عقل ہوتے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کہاں چھپاؤں، اتنی اس کی عقل نہیں تھا. جب کوے کو دیکھا اس کے ہوش آواز کھلے کہ افسوس، اس کوے کے جیسے میں ہو نہیں سکا. یہ ایک کوا، اڑنے والے پرندہ، اس کی جیسے میں نہیں ہو سکا. اور قیامت تک جتنے بھی لوگ اس کائنات کے اندر قتل ہوں گے تو سب کی ایک حصہ اس کا بوجھ قاتل کے اوپر، قابل کے اوپر ہوگا یقیناً. اسی طریقے سے منافقت، اسی طریقے سے منافقین کے لیے ندامت. جو منافق ہوگا ان کو بھی یہ شرمندگی، یہی ندامت ہوں گے کل قیامت کے دن بھی، کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کی دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، جن کی دلوں میں روگ ہیں، ایسے لوگ جن کی دلوں میں روگ ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ دوڑتے ہوئے بھگ کر جاؤ کافروں اور مشرکوں سے جا کر ملتی ہیں. جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. پھر بڑے بڑے قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ رب کی قسم. پھر وہاں جا کے ان کے منات اور عزا کی قسم کھا کے بولتے ہیں، ان کی بتوں کی قسم کھا کے بولتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم سے دور نہیں. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ کر اور ایمانداروں کی ساتھ میں صحابۃ الاجمعین کی سامنے یہی کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق لوگ کل ان کی بھی ندامت ہوں گی، شرمندگی. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ. پھر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کو دوڑ کر جا کر ملتے ہیں. اور پھر اللہ فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، سے قریب ہے کہ اللہ بہت جلدی فتح ظاہر فرما دے. اللہ بہت جلدی فتح ظاہر فرما دے، یا کوئی اور حکم، یا کوئی اور حکم اپنے ہاں سے ظاہر کر دے اللہ رب العزت. جب جنگ بدر کے بارے میں یہی تھے ان لوگوں کی قول کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. پھر وہاں اپنے عزا اور منات کی قسم کھا کر کافروں کو کہتے تھے، ان مشرکوں کو، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان قریب ان کی سامنے اللہ رب العزت فاتح کو ظاہر فرما دیں گے. اور یا پھر اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم آ جائے تو وہ سب کچھ سامنے آ جائیں گے کہ کون منافق ہے اور کون ایماندار ہے. اسی وقت یہ دم کھینچ کے بھگنا شروع کریں گے. اور اسی طریقے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لائیں تو 1500 صحابی تقریباً اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں بیعت لی ہے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. فرماتی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابۃ الاجمعین نے یہ سنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ تک جا کر پہنچیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے ہیں بطور قاصد کی کہ جاؤ مکے والوں کو کہہ دو کہ ہمارے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں سے کوئی جنگ یا کسی قسم کی اور کسی قسم کی کوئی حملہ یا کوئی جنگ کی نیت سے ہم نہیں آ رہے، یا اور کوئی چھڑخانی. صرف ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں راستہ دی جائے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. ان لوگوں نے اتنی سخت قسم کی شرائطیں رکھی ہیں
لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو مان لی ہے، جبکہ صحابۃ الاجمعین کی متفق نہیں تھے وہ فیصلہ، سخت قسم کی شرائطیں پیش کی تھی۔ اچانک ایک خبر آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دی۔ اس بات کو سن کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیعت رضوان صلح حدیبیہ جس کو حدیبیہ کی مقام پر یہ صلح ہوا، اسی وقت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابی تقریباً 1500 صحابیوں سے بیعت لی ہے۔ فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عثمان غنی کی بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، جبکہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابۃ الاجمعین اللہ کے رسول کے ساتھ عمرے کے مقصد سے آ رہے تھے، اور اپنے ساتھ میں جانور وغیرہ بھی لیے ہوئے تھے اور احرام بندھے ہوئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر جب ان لوگوں نے سخت شرائطیں پیش کی ہے، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۃ الاجمعین کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس سال کو ہمارے لیے یہ شرائط پیش کر دی ہے کہ بھئی اس سال کو آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہو، پھر اس کی بعد جو ہے نا آئندہ سال آپ عمرہ کر سکتے ہو صرف 3 دن کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی مان لی۔ اچانک جب سنیں حضرت عثمان غنی کو شہید کر دی، تو اسی وقت میں کہ بغیر سرو سامان کی، بغیر کسی ہتھیار کی، بغیر کسی ارادہ کی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اپنے احرام کھول لو۔ احرام کھول دی، جانوروں کو قربانی اسی وقت میں وہیں ذبح کر دی۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابۃ الاجمعین سے یہ بیعت لی ہے کہ تم یہ عہد کرو کہ جب تک ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم یہاں سے واپس ہی نہیں جائیں گے۔ تمام صحابۃ الاجمعین تقریباً 1500 صحابیوں نے بیعت لی ہے۔ اس میں سے جو منافق تھے ان لوگوں نے بیعت نہیں کی، جو منافق تھے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر غلط تھے اللہ کے رسول، پھر واپس سے لوٹ کر آئے۔ اب اللہ رب العزت وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جس نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا وہ گویا کہ اللہ کی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، جس نے اللہ کے رسول سے وعدہ کی ہے، عہد کیا، وہ گویا کہ اللہ سے عہد کی ہے۔ اللہ رب العزت اس رضامندی کی، اس بیعت کے اوپر اللہ بھی راضی تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ میرے رسول کے ہاتھ کے اوپر تم لوگوں نے ہاتھ رکھا، گویا کہ میں رب العزت کی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا تم لوگوں نے کہ میرے رسول کے ساتھ میں تم نے عہد کی، تو گویا کہ میرے ساتھ تم نے عہد کی ہو۔ بالآخر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منافقین کے لیے ندامت۔ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے اسی طریقے سے جہاد کی حکم آ گئی۔ ان لوگوں نے جو ہے نا صلح حدیبیہ کی جو ہے نا جو وعدہ شرائطیں پیش کی ہے، ان لوگوں نے اس صلح کو خود توڑے ہیں، عہد کو خود توڑا، اور منافقین ان کی ساتھ نہیں دی۔ انہی دنوں میں غزوہ خیبر بھی تھی۔ پھر مسلمانوں کے پاس بڑے ہتھیار آیا، بڑے مال غنیمت آئی، اچھی فراغت آ گئی، مسلمانوں کو رزق کے اندر کشادگی آ گئی، مسلمان بڑے خوش خرم تھے۔ تو پھر جو ہے اللہ رب العزت نے جہاد کے لیے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جہاد کے اعلان کر دی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او امر من عنده، اللہ رب العزت نے فرمایا او امر من عنده، یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے حکم آ گئی، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر ان کی شرمندگی ظاہر ہو گئی۔ پھر کیا ہوا ان کی ساتھ میں؟ پھر اپنے دل کی چھپی ہوئی بات پر بھی شرمندہ ہو گئی۔ جن کی دلوں کے اندر جو شرمندگی، ان کی دلوں کے اندر جو چھپے ہوئے بات تھے، جو منافقت تھے، وہ سب باتیں سامنے آ گئی کہ یہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، اللہ کے رسول کے اوپر بیعت نہیں ہوا اللہ کے رسول سے، ان لوگوں نے منع کر دیا، انکار کر دی ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بیننا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو،
اگر تمہارے پاس کوئی فاسق تمہارے درمیان کوئی خبر دے دے، کسی قسم کی کوئی بھی خبر لے کر آ جائے تمہارے پاس، تو اس وقت میں تم کیا کرو کہ جب تک تم تحقیق نہ کرو، جب تک تم پورے مکمل طور پر اس کی بارے میں تحقیق نہ کرو، تب تک تم کیا نہ کرو، آگے میں اس کی بات کے اوپر یقین نہ کرو۔ تو اس کی تحقیق کیا کرو، سب سے پہلے اس کا تحقیق کیا کرو۔ پھر ایسے نہ ہو کہ تم نے کسی کی باتیں سن کر اور تم آگے جا کے کسی قوم کے اوپر چڑھائی کر دی ہو بے خبری سے، تو پھر اپنے کیے ہوئے پر تم پیشمان ہوں گے، شرمندہ ہوگی، ندامت ہوگی تمہارے لیے۔ جیسے آج کل میرے دوستوں، آج مسلمان کوئی بھی جھوٹ باتیں پھیلا دیتے ہیں۔ آج کل جیسے ٹی وی کی اسکرین پر، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ جائے، اچانک کوئی خبر دے دیتے ہیں، اور جب دیا ہے اس کی سچ اور جھوٹ، اس کی حقیقت نہیں معلوم۔ جب تک یہ تحقیق نہ کرو تم اس کو بتاؤ نہیں، اور تحقیق کرنے سے پہلے پوری دنیا میں خبر کو پھیلا دی، اور حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی کو قتل کر دی فیکٹری میں، کہ کوئی چیز جو ہے نا اس نے لٹکا دی، یا کوئی اللہ کے نام کو اس نے بے حرمتی کی، لیکن حقیقت اس خبر کی کوئی صداقت نہیں تھی۔ لوگ اس میں جوش اور ولولہ میں آ کر جو ہے نا آگے والے کو قتل بھی کر دیا، جلا بھی دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا، اے ایمان والوں، جب کوئی فاسق سچے ایماندار نہیں ہو، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہو، ایسے لوگ اگر تمہیں کوئی خبر دے تو یاد رکھنا، تو تم اس صورت میں کیا کرو گے کہ فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ نہیں کہیں ایسے نہ ہو کسی قوم کے اوپر تم بے خبری سے جا پڑو، پھر اپنے کیے ہو پر شرمندہ ہو جاؤ۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ سال نیا کی جو 2022 کی سال کی نیو شروع ہوا، ہم آج سے یہ عہد کر لیں، جنوری کی مہینہ ہے، 1 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، 30 تاریخ تک یہ مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی اعتبار سے اس میں عہد کر لینا چاہیے لوگوں کو، اس میں لوگوں کو عہد کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی خبر ہوگا جب تک تحقیق نہیں کرو میں کسی کے سامنے نہیں ذکر کروں گا۔ اور ایسے نہ ہو کہ ہم ذکر کیے بغیر یا بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر چڑھائی کر دیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ کسی کے بارے میں کوئی الزام تراشی کر دے یا کوئی تہمت لگا دے، اور اس تہمت کی بنیاد پر، یہ الزام کی بنیاد پر وہ آگے چڑھ کر جو ہے نا ڈنڈے اور لٹھیاں یا جو ہے نا پستولے یا گولیاں لے کر آگے جا کے آگے والے کو مار دے، اور مار کر پھر جلا بھی دے، اس قسم کی جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف تائب ہو جانا چاہیے، اور یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ تعالی یہ 2022 کی سال میں میں کسی قسم کی جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو قتل نہیں کروں گا، کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ جو ہے نا بغض نہیں کروں گا، عداوت نہیں رکھوں گا، اور کسی کے ساتھ خفیہ تدبیریں نہیں کریں گے، کسی کی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی کے ساتھ میں کسی کو ظلم نہیں کریں گے، چوریاں نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغل خوریاں نہیں کریں گے۔ اس قسم کی تمام تر چیزوں سے توبہ کرتے ہوئے یقیناً میں ایک مسلمان کی بحیثیت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، اور یقیناً خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ تم اپنے طرف ہمیں متوجہ فرما دے، یا اللہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بغض عداوت سے حفاظت فرما، ہر قسم کی غیبت و چغلخوری سے جو ہے نا حفاظت فرما، یا اللہ ہر بری کاموں سے ہمیں حفاظت فرما، ہمیں اچھے کام اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔